بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داود جلد ثانی کا سبق نمبر 52 صفحہ نمبر 573 اول و کتاب الترجل سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے قدم بقدم آسانیاں پیدا فرمائے، علم و عمل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى، جزا اللہ عنا محمد کما هو آلہ۔ اول کتاب الترجل عن عبد الله بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الترجل الا غبا۔ حضرت کتاب الترجل یعنی کبھی جو ہے وہ کنگھی چوٹی کے احکام اور مسائل کے بارے میں یہ کتاب شروع ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا، الا غبا مگر ناغا کر کے، یعنی روز اور روزانہ کئی بار انسان کنگھی پٹی میں ہی لگا رہے، زندگی کا اچھا خاصا حصہ ضائع کر دے، تو اس سے منع فرمایا۔ کبھی کبھار کنگھی کر لینی چاہیے، تو اس سے منع نہیں ہے۔ عن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن زي عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون من عندك منه علم، قال ما هو؟ قال كذا وكذا، قال وما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الأرفاه، قال فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي احيانا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت فضالہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت فضالہ مصر میں تھے۔ وہاں پہنچے تو عرض کیا کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا، لیکن میں نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کے بارے میں کچھ مزید علم ہوگا۔ تو انہوں نے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں حدیث ہے وہ۔ تو فرمایا اس طرح ہے۔ پھر کہا کیا بات ہے؟ کہ میں آپ کو پراگندہ سر دیکھ رہا ہوں، حالانکہ آپ اس سرزمین کے حاکم ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ عیش و عشرت سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پیر میں جوتیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی کبھی ننگے پیر رہنے کا بھی حکم دیتے تھے، ننگے پیر رہنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون ان البضاعة من الایمان یعنی تقحل۔ قال ابو داود و ابو امامہ بن ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے ایک دن آپ علیہ السلام کے پاس دنیا کا تذکرہ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعون، کیا تم سن نہیں رہے ہو، بے شک سادگی ایمان کی دلیل ہے، ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، کہ بے شک سادگی ایمان کی دلیل ہے، یعنی ترک زینت، سادگی سے مراد یعنی تقحل، ترک زینت۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں وہ ابو امامہ بن ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ باب فی استحباب الطیب، خوشبو کا استعمال مستحب ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سکۃ یتطیب منها، کہ نبی کریم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکۃ، خوشبو کی ایک ڈبیا تھی جس سے آپ علیہ السلام خوشبو لگایا کرتے تھے۔ باب فی اصلاح الشعر، بالوں کو درست رکھنے کے بارے میں، سنوارنے اور آراستہ کرنے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له شعر فلیکرم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس بال ہوں تو اسے چاہیے وہ انہیں اچھی طرح رکھے، ان کا اکرام کرے، یعنی بالوں کو دھو کر رکھے، صاف ستھرا کرے، تیل لگائے، کنگھی لگائے، بالوں کی خدمت کرے، بالوں کا حق ہے۔ عن علی بن المبارک قال حدثتنی کریمۃ بنت حمام ان امرأۃ سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن خضاب الحناء فقال لا بأس به ولكني أكرهه كان حبیبی علیہ الصلاۃ والسلام یکرہ ریحہ، کہ حضرت کریمہ بنت حمام کا بیان ہے کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان سے مہندی کے خضاب یعنی مہندی کے رنگ کے متعلق پوچھا، تو آپ علیہ السلام، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں کہ میرے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بو ناپسند فرماتے تھے۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ مراد سر کے بالوں کا خضاب ہے، کہ سر کے بالوں کو مہندی کے رنگ سے رنگنا، یہ مراد ہے یہاں اس حدیث میں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ قالت یا نبی اللہ بایعنی، قال لا ابایعک حتی تغیری کفیک کانہما کف سبع۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے بیعت فرمائیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم اپنی دونوں ہتھیلیوں کا رنگ تبدیل کر دو، گویا وہ دونوں درندے کی ہتھیلیاں ہیں، مراد مہندی کا رنگ لگا دو۔ تو عورت کے لیے مہندی کا استعمال سنت ہے، مردوں کے لیے بھی سنت ہے مگر ہاتھوں پر نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اومأت امرأة من وراء ستر بیدها کتاب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فقال ما ادری اید رجل ام ید امرأة قالت بل ید امرأة قال لو كنت امرأة لغیرت اظفارک
یعنی بالحنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اشارہ کیا، او معت، اس کے ہاتھ میں رسول پاک علیہ السلام کے نام ایک خط تھا، رسول پاک علیہ السلام کے نام ایک خط تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ لیا اپنا ہاتھ، قبضہ، اپنا ہاتھ سمیٹ لیا یعنی پیچھے کر لیا، فرمایا کہ ما ادری، کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ مرد کا ہاتھ ہے یا کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بلکہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو مہندی کے ساتھ بدل دیتی، اپنے ناخن کے رنگ تبدیل کرتی، بالحنہ، مہندی سے، یعنی مہندی سے، مطلب مہندی لگاتی۔ تو ظاہر حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کو دست بدست ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کیا، ہاتھ پر ہاتھ۔ حالانکہ ایسا نہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مستورات سے بیعت صرف ہدایات اور بات سے ہوتی تھی۔ واللہ ما مس یدہ ید امرأۃ قط، کسی عورت کا ہاتھ اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو نہیں لگا کبھی بھی۔ ہند کے ہاتھ پر اتفاقاً نظر پڑ گئی تو آپ علیہ السلام نے مہندی لگا کرنے کو فرمایا۔ نہ رنگنے میں مردوں کے ساتھ مشابہت ہے، اگر عورتیں اپنے ہاتھوں کو مہندی نہ لگائیں تو یہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور مردوں کے ساتھ ہاتھ نسبتاً عورتوں سے سخت ہوتے ہیں، اس سختی کی بنا پر کفا سبع فرمایا۔ اگلا باب ہے باب فی صلۃ الشعر، دوسرے کے بال اپنے بال میں جوڑنے پر کے بارے میں یہ احادیث ہیں۔ عن حمید بن عبد الرحمن انه سمع معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كان في يد حرس يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم۔ کہ حضرت حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے انہوں نے سنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حج والے سال ممبر پر بیٹھے ہوئے، ممبر پر سنا، اور لیا بالوں کا ایک گچھا جو ایک پہرے دار کے ہاتھ میں تھا کہ مدینہ والو کہاں ہیں تمہارے علماء، این علماؤکم؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول پاک علیہ السلام کو سنا ان جیسی چیزوں سے منع کرتے ہوئے، ان جیسی چیزوں سے منع کرتے ہوئے میں نے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے جس وقت ان کی عورتوں نے یہ کام شروع کیا۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی بال جوڑنے والی جڑوانے والی پر، جسم گودنے والی گدوانے والی پر۔ بال جوڑنا یعنی دوسروں کے بال دوسروں کے سر پر جوڑنا، یا اپنے سر پر جڑوانا دوسروں سے، اس پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ اور گدوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر، اور جسم گودنے والی گدوانے والی، ایک ہے جو گودنے کا کام کرتی ہے یعنی دوسروں کے جسم کو کسی باریک مشین سے، بلیڈ سے، سوئی سے اس کو کرید کر اس کے اندر مختلف قسم کے بیل بوٹے جسم میں بنانا، یا بعضوں کا عادت ہوتی ہے تیل بنا دینا، نام لکھوا لینا، تو وہ گودنا اور گدوانا دونوں پر لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جنہوں نے اس سے پہلے بازو پر بیل بوٹے بنوا لیے، کسی نے گلے پر، کسی نے منہ پر تیل بنوا لیا گود کر، یعنی وہ سوئی سے تھوڑا تھوڑا آپریشن کی طرح چیرا لگا کر اس کے اندر نیل بھر کر یا کوئی اس طرح کا کالا نشان ریت سیاہی بھر کر اس کو، ان کو علماء اور مفتیان سے تحریراً پوچھنا چاہیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، آپریشن کر کے نکلوانا پڑے گا یا کیا ہوگا۔
پوچھنا چاہیے۔ جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ان کے کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے دنیا آخرت کی۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال لعن اللہ الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات قال عثمان والمتنمصات ثم اتفق والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد يقال لها أم يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن ثم اتفق فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات قال محمد والواصلات قال عثمان والمتنمصات ثم اتفق والمتفلجات قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ثم قرأ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك فقال فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيت فقال عثمان فقالت ما رأيت فقال لو كان ذلك ما كانت معنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جسم میں گودنے والیوں پر، محمد نے کہا، اور بال جوڑنے والیوں پر بھی، اور عثمان کی روایت میں ہے کہ اپنے بال اکھیڑنے والیوں پر۔ ثم اتفقا، پھر دونوں متفق ہیں اور دانتوں میں کشادگی کروانے والیوں پر اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والیوں پر۔ یہ خبر قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت کو پہنچی جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا۔ عثمان نے اضافہ کیا جو کہ قرآن کریم پڑھتی تھی۔ پھر دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ وہ عورت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اس نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے آپ کی طرف سے کہ آپ نے جو ہے وہ لعنت کی ہے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر۔ تو محمد نے کہا اور بال جوڑنے والیوں پر، عثمان نے کہا اور بال اکھیڑنے والیوں پر۔ پھر دونوں متفق ہیں، دونوں راوی اس بات پر کہ دانتوں میں کشادگی کرانے والیوں پر۔ عثمان نے کہا کہ خوبصورتی کے لیے، للحسن، اس خوبصورتی کے لیے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی صورت تبدیل کرنے والیوں پر فرمایا میں کیوں نہ لعنت کروں ان پر جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور وہ اللہ کی کتاب کی روح سے بھی ملعون ہوں۔ اس نے کہا میں تو پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، یہ مجھے نہیں ملا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے پڑھا ہوتا تو یہ مسئلہ ضرور پا لیتی۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اس کو تم لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، یعنی جو کرنے کا کہیں کرو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ فقالت انی ارى بعضا، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھی ان میں سے بعض چیزیں آپ کی بیوی میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اندر جاؤ، اور دیکھو وہ اندر گئی۔ پھر باہر آئی تو آپ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا عثمان نے۔ اس عورت نے کہا مجھے تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی تو پھر میرے ساتھ نہ رہتی، اگر وہ ایسا کرتی تو پھر میرے ساتھ نہ رہتی، ما کانت معنا۔ تو وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعنت الواصلۃ والمستوصلۃ والنامصۃ والمتنمصۃ والواشمۃ والمستوشمۃ من غیر داء قال ابو داود وتفسیر الواصلۃ التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلۃ
معمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة معمول بها. قال أبو داود رحمه الله تعالى كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. کہ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ملعون قرار دی گئی ہے بال جوڑنے والی، بال جڑانے والی، بال اکھیڑنے والی، بال اکھڑوانے والی، اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی، بغیر کسی بیماری کے، اور بغیر کسی بیماری کے گودنے والی اور گدوانے والی. امام ابو داؤد کہتے ہیں واصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو بال جوڑے، واصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو بالوں کو جوڑے عورتوں کے بالوں کے ساتھ، عورتوں کے بالوں میں بال جوڑے غیر کے. والمستوصلہ، المستوصلہ اسے کہتے ہیں جو ایسا کروائے یعنی بال جڑوائے. اور نامسہ اس عورت کو کہتے ہیں جو ابرو کے بال اکھیڑ کر باریک کرے. حاجب آنکھوں کے اوپر جو ابرو کے بال، ایک پلکیں آنکھیں جھپکتے ہیں وہ نہیں، اوپر لڑیاں، ان کو اکھیڑ کر باریک کرے. اور متنمسہ وہ عورت ہے جو ایسا کروائے، ایک کاریگر ہوتا ہے، ایک اس کے آگے جو لکڑ جیسے پڑی ہوتی ہے اس کو بنا رہا ہوتا ہے. اور واشمہ وہ عورت ہے جو چہرے میں سرما یا سیاہی سے تل بنائے. اور مستوشمہ وہ ہے جو ایسے تل بنوائے، ایسے تل بنوائے. تو الواصلہ والمستوصلہ یہ احادیث خصوصاً ان عورتوں کے لیے، ان خواتین کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہیں کہ جن میں الفاظ آئے ہیں مستوصلات، واشمات، مستوشمات، نامسات، نمسات، متفلجات، المغیرات لخلق اللہ، قاسیات، عاریات، ممیلات، مائلات. یہ ساری یہ حدیث معجزات نبی اور سچی پیشن گوئی میں سے ہے. فرمایا جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا وہ واقع ہو چکا. تو الواصلات والمستوصلات جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگوائے، جس کو کہتے ہیں وگ ملوائے. مستوصلہ کو موصولہ بھی کہتے ہیں، اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگوائے. ایک ہے لگانے والی، اور ان کو بڑھانا گناہ کبیرہ اور لعنت اور پھٹکار کا سبب ہے. اگر اس سے پہلے ہوا ہو تو توبہ کرنی چاہیے، آئندہ کے لیے بچنا چاہیے. اور بال لگانے کی تفصیل ہے تھوڑی سی. بال آدمی کے ہوں یا آدمی کے علاوہ کسی اور چیز کے، مطلق حرام ہے بال لگوانا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ظاہر اور مختار اور جمہور کا قول کہا ہے. کپڑے کے ٹکڑے دوپٹے کے ساتھ ملائے یا اون کے ساتھ آدمی کے بال ملانا حرام ہے. اسی طرح آدمی کے علاوہ جو بال نجس اور ناپاک ہیں ان کا ملانا بھی، جوڑنا بھی حرام ہے. تو ہاں آدمی کے علاوہ پاک بال ہوں تو شوہر یا سردار کی بادشاہ وقت کی اجازت سے بیوی اور کنیز کے لیے ملانا جائز ہے، بعض شفافے کے نزدیک گئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بالوں سے ملانا منع ہے، برابر ہے آدمی کے ہوں یا کسی جانور کے ہوں. لیکن اون اور دوپٹے کے ساتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی دوپٹے کے ساتھ بال جوڑ لیے یا اون جو ہے اون کے بال وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہرحال اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے.
احناف کا مذہب مختار اور معتدل، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ احناف کا مختار مذہب قول ثانی ہے کہ حرمت آدمی اور نجس بالوں کے ساتھ مخصوص ہے، سب بالوں کا حکم مطلق یکساں نہیں ہے۔ فتاوی عربگیری میں ہے کہ بال کو آدمی کے بالوں کے ساتھ ملانا برابر ہے، آدمی کے ہوں یا غیر آدمی کے، یعنی آدمی کے علاوہ کسی اور چیز کے ہوں۔ عورت کے لیے جو ہے وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ اپنی مینڈیوں کے ساتھ بھیڑ کی اون وغیرہ ملا لے، یعنی اپنے بالوں کے ساتھ اس کو جوڑ کے لمبے کر لے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کرام ریشمی دھاگوں پر کا ملانا عورتوں کے لیے جائز و درست ہے۔ اور آگے جو واشمات مستوشمات، گودنے والی گدوانے والی دونوں، وشم کہتے ہیں سوئی ہے ایسی کوئی تیز نوک والی نوکیلی چیز ہتھیلی کی پشت پر، کلائی پر یا جسم کے کسی دوسرے حصے پر چبھو کر جب خون بہہ جائے تو اسے سرما یا چونا وغیرہ جیسی چیز یا کوئی نیل وغیرہ سے بھر دیں اس چیز کو کہ وہ سبز ہو جائے۔ یہ تصویر، نام، پھول، چھوٹا سا بوٹا اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے کرنے والی جو کاریگر ہے وہ واشمہ، اور جس نے یہ کروایا، جس پر یہ عمل کیا گیا، وہ مشومہ مستوشمہ، اور جس نے طلب کیا وہ مستوشمہ، تینوں پر لعنت۔ اور اس سے پہلے جو کیا اس کی توبہ بھی ہے، علماء سے پوچھ کر اس کا حکم بھی ہے کہ ایسے آدمی کا غسل ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اور والوشم حرام، یہ حرام قطعی ہے، اگر بلوغت سے پہلے کسی بچی سے کیا گیا تو مکلف نہ ہونے کی وجہ سے اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ واشمہ، اور یہ کرانے والی گناہگار ہوگی۔ واشمہ فاعل ہو گیا نا۔ وشم زدہ جگہ کی طہارت کا حکم کہ جہاں یہ کھود کرید کر کے، سوئیاں چبو کے، خون نکال کے کوئی چیز بھر دی، رنگ بھر دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں موضع وشم نجس ہو جاتا ہے، وہ جگہ جہاں پر کوئی بیل، بوٹا، کوئی نام، کوئی دل کسی نے کیا بنایا ہوتا ہے وہ نجس ہے۔ اس کو پاک کرنا ضروری ہے، اور اس کی پاکی اسی میں ہے کہ اس عضو کو تلف کیے بغیر مٹا اور ہٹا سکتے ہیں تو ہٹائیں، جیسے گدوا لیا ہے ویسے کٹوائے، اور آپریشن کر کے اس گوشت کو نکلوائے، وہاں سے صاف کروا دے۔ اگر عضو کے ضائع ہونے یا اس کی منفعت جانے کا اندیشہ تو پھر اس کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوگا، کہ مثلا اس کو نکلواتے ہیں تو اس سے پورا عضو ہی بیکار ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا، تو پھر ضروری نہیں ہے، ورنہ ضروری ہے۔ اور اکثر احناف کا مذہب یہ ہے کہ اب زخم ملتئم اور منجمد ہونے کی وجہ سے وہ حصہ جسم کا حصہ بن چکا ہے، صرف ہرا پن باقی ہے تو دھونے سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ اگر طہارت کے لیے اس کے عین اور اس کے رنگ دونوں زائل کرنا لازم کر دیں تو یہ جسم اور جلد کے لیے کہ کاٹے بغیر نہیں ہوگا، اور کاٹنے میں مضرت ہے، تکلیف ہے، اس لیے ظاہر دھو دینا طہارت کے لیے کافی ہے، لیکن ایسے بچنا چاہیے۔ نامسات، منمسات، متنمسات، بال نوچنے والی، جو بال نوچنے کے لیے دوسری سے کہے، عام طور پر عورتیں ابرو، بھویں، چہرے کے دائیں بائیں گالوں کے اطراف سے حسن اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے، مارکیٹ بڑھانے کے لیے بال نوچتی ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے، لعنت کا سبب ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے محرومی کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی نے کسی اونٹ پر لعنت کر دی تو نبی علیہ السلام نے یہ آواز سن لی تو پوچھا کہ کس نے کس کو لعنت کی، تو بتایا صحابہ نے کہ فلاں آدمی نے فلاں اونٹ کو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹ کے اوپر سے سامان اتار لو اور اس کو جنگل کی طرف چلتا کر دو کہ اب یہ استعمال کے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا، لعنت کر دی گئی اس پر، اللہ کی رحمت سے محروم دور ہو گیا۔ تو یہ بال نوچنا، اوپر بالوں کی لڑیاں بنانا آنکھوں کے اوپر، اور اسی طرح گالوں کے باہر غیر ضروری بال ہیں ہی نہیں، عادت بنی ہوئی ہے صرف یہ نوچنا بھی اور نوچوانا، جو آگے منہ رکھ کے بوتھا رکھ کے بیٹھ گئی وہ بھی،
اور جنہوں نے نوچے انہوں نے دونوں کے لیے یہ برابر گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے، لعنت کا سبب بھی ہے۔ اب اس سے پہلے جو ہو گیا اس کی تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا، صلح کرنا، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ میں نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے زیادہ خوبصورت نہ میں بنا سکتی ہوں نہ بنوا سکتی ہوں، تو لہٰذا اس کو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا یہ میرا جرم ہے، آئندہ اس جرم کا اقرار کر کے توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اگر کسی خاتون کی داڑھی، مونچھیں یا داڑھی کا جو تھوڑی کے اوپر تھوڑے سے بال ہوتے ہیں نچلے ہونٹ کے نیچے، اس کو کہتے ہیں ریش بچہ، داڑھی کا بچہ، تو یہ بال اگر کسی کے بالکل ظاہر ہو جائیں، واضح ہو جائیں، تو ان کو البتہ نوچنا لینا حلال ہے۔ اس میں شوافی کا مسلک بھی احناف کی طرح حلت کا ہے کہ یہ حلال ہے، البتہ علامہ طبری نے تو اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ المتفلجات، متفلجہ اس عورت کو کہتے ہیں جو ریتی یا اس طرح کے کسی تیز آلے سے دانتوں کو کشادہ کرنے اور دانتوں کے درمیان تھوڑا، ہر دو دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کے لیے رگڑنے اور گھسانے کا کام کرے، رگڑے اور گھسائے۔ تو زیادہ عمر کی عورتیں اپنے آپ کو ظاہراً دوشیزہ ظاہر کرنے کے لیے یہ عمل کرتی ہیں، سراسر دھوکہ ہے۔ اسے وشر کہا گیا، بھی کہا جاتا ہے وشر، یہ قطعاً حرام ہے۔ اگر دانت آگے پیچھے یا بے ترتیب ہوں یا بڑا چھوٹا ہونے میں زیادہ فرق ہو یا بولنے میں رکاوٹ ہو یا کھانے میں رکاوٹ ہو تو ان کو سیدھا کروانا درست ہے۔ تاریں بنوا دیتے ہیں سیدھا کرنے کے لیے، کسی کے دانت آگے نکل رہے ہوں پیچھے کرنے کے لیے تاریں وغیرہ، وہ ٹھیک ہے، درست ہے، علاج ہے۔ لیکن یہ کہ مفت کی ڈیکوریشن اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو باریک کرنا اور دانتوں کے درمیان فاصلے پیدا کروانا، لڑیاں نکلوانا، یہ حرام ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز گویا کہ پسند نہیں، نعوذ باللہ، زبان سے تو نہیں کہہ رہے، عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ٹھیک نہیں بنایا، ہم ذرا اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ المغیرات خلق اللہ، اللہ کی قدرت اور فطرتی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی، اور دوسرے الفاظ میں یوں کو اللہ کا مقابلہ کرنے والی کہ یا اللہ حسن تو اس میں تھا، آپ نے کیسے پیدا کر دیا، آپ نے ٹھیک نہیں بنایا، میں اب ٹھیک کر کے دکھا رہی ہوں۔ میری سہیلی، میری فلاں جو ہے وہ بیوٹی پارلر والی، وہ ٹھیک کرتی ہے، میں اسے ٹھیک کروا کے دکھاتی ہوں کیسے بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی پیدا کردہ شکل میں تبدیلی اور بے جا قسم کی جسارت ہے، دلیری ہے، جو شیطان کی راہوں پر چلنے والوں کی وجہ سے عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لعنہ اللہ، قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، کہ شیطان نے کہا تھا نا جب اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اور اس نے کہا تیرے بندوں میں سے بھی بڑا حصہ لے لوں گا، انہیں بھٹکاؤں گا، جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو جانوروں کے کان کاٹیں گے، اور یہ حکم دوں گا کہ اللہ کی پیدائش کو بدل ڈالیں۔ تو یہ پیدائش کو بدلنے والی چیزیں ہیں۔ کاسیات عاریات، اس کے چند مطلب ہیں۔ شب و روز اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں میں بس رہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر اور اطاعت سے خالی ہیں، محروم ہیں، بد نصیبی ہے۔ یہ مال، یہ کھال، یہ چمڑی، یہ دھمڑی ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، جن کی وجہ سے ہم اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، مقابلے میں آ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حسن و جمال مٹی ہے، ختم ہو جائے گا، مٹی کے کیڑے کھائیں گے، نوچیں گے اسی خوبصورت چہرے، اسی خوبصورت گالوں کو، اسی خوبصورت جسم کو نوچیں گے، اندر اندر کیڑے چلیں گے۔ اس لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے ایسے کام کر کے۔ کپڑوں سے ڈھکی ہوئی، کاسیات من الثیاب عاریات من فعل الخیر والاہتمام لآخرتہن والاعتناء بالطاعات، کپڑوں سے ڈھکی ہوئی لیکن بھلے کام، آخرت کا اہتمام اور اطاعت کا نام و نشان نہیں ہے، اس سے خالی ہے۔ کاسیات عاریات ایسی عورتیں جو لباس تو پہنا ہوا ہے ظاہراً، مگر جسم کے بعض اعضاء خوبصورتی کے اظہار کے لیے ظاہر اور نمایاں ہیں۔
اور پھر ایک تفسیر یلبسو ثیابا رقاقا تصف ما تحتها کاسیات عاریات فی المنع، اتنی باریک اور چست لباس پہنتی ہیں کہ اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ لباس اور کپڑے ستر کے لیے ہوتے ہیں اور عورت ذات کا پورا جسم ستر ہے، مگر وہ ایسا لباس پہنا کہ جس سے ستر نہیں ہوا، پورا جسم نظر آ رہا ہے، وہ جاذب نظر ہو گیا، جس نے نظر پڑی اس کا نظر اٹھانے کو دل ہی نہ کرے۔ یہ پہن کر بھی ننگی ہیں، یہ لباس پہننے والی ننگی ہیں، نہ پہننے والوں کے حکم میں ہیں۔ تو مستورات کے لباس میں دو چیزیں ہر صورت میں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، کپڑا موٹا ہو کہ اگر گیلا بھی ہو جائے کہیں سے جسم کے ساتھ چپکے نہیں، چپک بھی جائے تو جسم کی رنگت اور جسم کی حیت اور موٹاپا نظر نہ آئے۔ منہ دھوتے ہیں تو جسم کا ظاہری حصہ ننگا ہو سکتا ہے، مطلب گیلا ہو سکتا ہے،